بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور یہ ہمیں ایک ایسی عظیم عبادت کی یاد دہانی کراتا ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ ہے والدین کی خدمت۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ہماری بہت سی عبادات کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور 8واں روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ والدین کی خدمت صرف دنیاوی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باب جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، یعنی والدین باب جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور اگر ہم والدین کو خوش رکھیں تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے والدین سے نرمی سے بات کرتے ہیں، اور کیا ہم ان کے سامنے آواز بلند تو نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں سے تو مسکرا کر بات کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں اپنے والدین سے اور باقی گھر والوں سے سخت لہجے میں گفتگو کر لیتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو یہ رمضان ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم ان کے پاؤں دبائیں، ان کے لیے پانی یا افطار تیار کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے دل کو خوش کریں۔ ظاہری بات ہے جب وہ خوش ہوں گے تو ہمیں دعائیں دیں گے، اور اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا بھی خدمت میں شامل ہے۔ 8واں روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ والدین کی دعا زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ ایک ماں کی دعا اور ایک باپ کی رضا انسان کو وہاں بھی کامیابی لا دیتی ہے جہاں پہ اس کے اپنے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے وہاں بھی ناکام ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں اسے کامیاب کر دیتی ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کر لیجئے، کیونکہ والدین کی خوشی میں ہی اللہ رب العزت کی خوشی ہے۔ تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت اور لمبی عمر عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے اگر وہ زندہ ہیں تو یہ دعا میرے خیال میں ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔ آخر میں آپ کو آج کے دن کے وظائف شیئر کرتی ہوں۔
جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہی ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 14 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، ان الذین عند ربک یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب آپ سب کام وغیرہ ختم کر لیں، تراویح پڑھ لیں اور سونے کے لیے لیٹیں تو یا پھر آپ جب تراویح پڑھ لیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کو کامیابی ملے گی ہر کام میں۔ اللہ پاک سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔